بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم کا جو چشمہ نکلا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے بند کر دیا گیا اور اس کے نشانات بھی مٹا دیے گئے تھے۔ دراصل حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں بے اعتدالیاں شروع ہو گئیں۔ ان کی بے اعتدالیاں اس حد تک بڑھیں کہ ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبے کے قیمتی تحائف رکن یمانی کا پتھر زمزم کے کنویں میں پھینک دیے اور زمزم کے کنویں کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھیں، زمزم کی جگہ حتیٰ کہ زمزم کے کنویں کو ہی لوگ بھول چکے تھے۔ لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ شخصیت اس دنیا میں آنے والی تھی جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب ہی میں بتائے گئے۔ عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، 4 دن مسلسل خواب آتا رہا۔ چوتھے روز خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چونٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان ہے جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ 2 بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان تھی جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا، میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ، کہ اس وقت آپ کا یہی ایک بیٹا تھا، اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ جب باپ اور بیٹا کنواں کھود رہے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ 3 دن کی کھدائی کے بعد کنویں کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان پہنچا تو ان کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب صحرا کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، موجودہ سخت ترین حالت میں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے، ہمیں اپنی بچی ہوئی توانائی جمع کر کے اپنی اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھی مل کر اسے دفن کر دیں، اور جو آخر میں بچ جائے اور اسے دفن کرنے والا کوئی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نہ دفن ہو کر سب کے ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کوئی ایک ضائع ہو۔ انہوں نے کہا، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ قبریں کھود کر وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں بھی نہیں جھگڑیں گے، زمزم پر اب تمہارا ہی حق مسلم ہے۔
بعد میں عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اہم ترین واقعات سننے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔